ماہ جمادی ثانی شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ بائیس جمادی ثانی کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کا یوم وصال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم من بعد غرضا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، بڑی احتیاط، بہت احتیاط کرو۔ حضور نے فرمایا قوم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا وہ جنگ کریں گے، جہاد کرے گی۔ پھر فرماتے ہیں میری قوم جہاد کرے گی، بولو سبحان اللہ، میری قوم جہاد کرے گی۔ پھر حضور کہتے ہیں کہ لوگ پوچھیں گے یہ جو جہاد والا لشکر آ رہا ہے، اس لشکر میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی بھی ہے؟ لوگ عرض کریں گے ہاں، اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو فتح عطا فرما دے گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میری قوم جہاد کرے گی۔ لوگ پوچھیں گے کوئی اس لشکر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ کوئی وہ ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ جواب آئے گا نہیں۔ پھر وہ پوچھیں گے کیا وہ ہے اس لشکر کے اندر جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ وہ کہیں گے ہے۔ حضور فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دے گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میری قوم جہاد کرے گی۔ پھر لوگ پوچھیں گے کیا کوئی اس لشکر کے اندر ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو؟ ارے نہیں۔ کوئی ایسا شخص ہے جس نے ان کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ نہیں۔ کہا جائے گا کیا ایسا کوئی شخص ہے جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ حضور فرماتے ہیں کہا جائے گا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو جہاد میں فتح عطا فرما دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ برکت ہوتی ہے۔ مشکات شریف میرے ساتھ رکھی ہوئی میں لے کر آیا ہوں۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت یہی ہوتی ہے بڑوں کی عزت احترام اکرام میں برکت ہے۔ کیا کہا میں نے؟ بڑوں کی عزت کرنے میں برکت ہے۔ آج گھر کا بڑا جس سے ہم دعائیں لیں، فیوز و برکات لیں، جب اس کی ہم عزت نہیں کرتے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت ہوگی؟ ہم خوشحال ہوں گے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم نے سمجھا ہاں جی یہ سفید داڑھی والا میرا بابا بیٹھا ہوا ہے، ہاں جی یہ معاشرے کو سمجھتا ہی نہیں ہے، سفید بالوں والی میری ماں بیٹھی ہوئی، اس کو کیا پتہ زمانہ کیسا چل رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ عذاب الہی کے راستے میں جو چیز رکاوٹ ہے نا، اس کے سفید بال ہے، اس کی سفید ریشی ہے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں۔
حضور فرماتے ہیں میرے صحابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فتح دے گا، پھر صحابی کو دیکھنے والے یعنی تابعی کی وجہ سے، پھر تبع تابعی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میدان والوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو حضور کا خود فرمان موجود ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر دے نا، انہوں نے جو جو خرچ کیے ہیں، جو اللہ کی راہ میں صحابہ نے جو دیے، اور ہم سونے کے مال دولت کے انبار لگا دیں خرچ کرنے میں، ان کے جو خرچ کرنے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا اللہ نے ان کو عزت اور مقام دیا ہے۔ بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ آج مستاجرات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جو صحابہ دیے ہیں نا، چون کر دیے ہیں۔ اللہ نے جو مصطفیٰ کو یار دیے ہیں، چون کر دیے ہیں۔ میں ایک بات اکثر دہرایا کرتا ہوں، آج پھر دہرا دیتا ہوں۔ کوئی آپ کو کہے نا فلاں بندہ بڑا خوبصورت ہے، تو کہو آمنہ کے لال سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے فلاں کے یار بڑے با وفا ہے، وفادار ہے، ان کو کہو محمد عربی کے یاروں سے بڑھ کر کائنات میں کوئی وفادار ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں کی بیوی بڑی نیک ہے، اس کو کہو میرے محبوب کی بیویوں سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بیوی نیک بڑھ کر نیک ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں فلاں کے رشتہ دار بڑے اچھے ہیں، کہا رسول اللہ کے رشتہ داروں سے بڑھ کر کسی کے رشتہ دار اچھے ہیں؟ ان رشتہ داروں میں حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، مولا علی بھی، حضرت جعفر طیار بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ حضور کے مقابلے میں سامنے کھڑا تھا تو حضرت امیر حمزہ 2 تلواریں لے کر آئے، سامنے تلواریں 2 ایسے پکڑ کر کھڑا آئے، سامنے جب دیکھا نا تیش میں آگے حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا ہیں، کہنے لگو اے ختنہ کرن والی دیا پترا، تو بھی ساڑھے نبی دے مقابلے جایا کھڑا ہے، تو بھی میرے محبوب کے مقابلے میں او ختنہ کرنے والی کے بچے، اتنی بڑی تو نہیں۔ ہاں جی دلیری دکھائی کہ حضور کے مقابلے میں ہے۔ سب سے کہتے ہیں جب آپ کی شہادت کا وقت قریب تھا، آخری قتل آپ نے اس شخص کا کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بڑی بک بک کر رہا تھا سامنے کھڑا ہو کے۔ ہاں جی اس کو حضرت امیر حمزہ نے یہ بھی کہا اور ختنہ کرنے والی کا بچہ، تو میرے محبوب کے مقابلے میں آیا ہے، تجھے تو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں چھوڑا۔ ہاں جی حضرت امیر حمزہ ہیں حضور کے چچا۔ کسی نے ایک دفعہ پوچھ لیا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ رشتے میں کیا ہے؟ میں جی بڑا ہوتا ہوں، میں چھوٹے کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں، یہ بات نہیں ہوتی۔ کسی کا عزت مقام ہے نا وہ دین کی وجہ سے ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بعض لوگ نا ساڑھے ناراض ہونا، وہ یار چٹی داڑھی والے بندے کا لحاظ کرنا چاہیے۔ میں کہ چٹی داڑھی والے بندے کو بھی اپنی عزت کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں جی یہ تو ہمیں یہ آج سے نہیں ہو رہی یہ باتیں، یہ تو شروع سے یہ باتیں چل رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے سامنے بندہ آیا کہ پورا کھانا کھا رہا ہے، دسترخوان لگا دیا، کھانا کھاتے کھاتے نا دین کے بارے میں باک باک کرنے لگا ہے۔ ایسا ترجمہ یہی ہے، آئے بائیں شاہ ادھر ادھر کی۔ حضرت عمر نے کھانا اٹھا لیا، کہا اٹھ کھڑا اور نکل یہاں سے۔ کھاتا ہمارے دسترخوان پہ ہے، پھر دین کے بارے میں باک باک کرتا، چال نکل۔ آئی سمجھ کے کوئی نہیں۔ ہاں جی اسی بھی کدی کہہ دیئے نا کہ کھاندہ اتنے حضور دا لنگر ہے ساڑھی مسجد قوت الاسلام میں جا کے تے باک باک کرنا نظام مصطفیٰ دے بارے، چل نکل۔ تے ناراض ہونا چاہیے نہیں، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سنت ہے۔ اٹھ نکل، باک باک کرتا ہے، میں چبلی مار بیٹھا کھانا کھاتے ہوئے، کھانا بھی کھا جائے، کھانا اٹھ۔ ہمارے دسترخوان سے ایسا بندہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ ہماری محبت ہماری نفرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ پریشان ہو گئے ہو؟
ہماری محبت اور نفرت کس کے لیے ہے؟ یہ میں پکی بات کہہ رہا ہوں، ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں یہ میں، اور قیامت کے دن گواہی دینا اس بات کی، ہاں جی اس بات کی گواہی دینا قیامت کے دن، اور اسی وجہ سے ہماری بخشش ہونی ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ سے پوچھا بڑے آپ ہیں یا حضور ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ اب تھے بھی حضور کے چچا، عمر میں بھی بڑے تھے۔ ادب دیکھیں، ادب کس چیز کا نام ہے چچا۔ خاندان قریش کے سردار بھی ہیں، جب سرداروں کی کرسی لگتی تھی تو حضرت امیر حمزہ کی بھی کرسی لگتی تھی۔ آپ نے اپنی سرداری کا لوہا منوا رکھا تھا، ابو جہل کے سامنے کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ ابو جہل بڑا رعبدار شخص تھا اور ابو الحکم کہلاتا تھا، ہاں جی بڑا دنا بندہ، بڑا سمجھدار بندہ، سمجھ بوجھ والا بندہ ابو جہل کہلاتا تھا۔ اس کے ساتھ بات کرنا بھی آسان نہیں ہوتا تھا۔ اگر مکے کے چوک میں جس نے ابو جہل جیسے شخص کو ذلیل اور رسوا کیا نا، اور اپنے ہاتھ سے ہک اٹھائی ہوئی تھی، وہ ہک ماری، سر پھاڑ دیا اس کا نام امیر حمزہ ہے۔ دو تلواروں والے حضرت امیر حمزہ، ہاں دو تسبیحوں والے نہیں۔ اے جلے ہو سامنے میں تسبیحوں پیچھے لا کر لو بھائی، بس ایک چھکی رکھو، سمجھ رہے ہیں؟ ایک چھکی رکھو، ایدے سارا کچھ نہیں پیا، جڑا کچھ بھی رکھے نا محمد عربی دی تلوار اچ رکھے ہے۔ کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، گھر میں تلواریں لٹک رہی ہے، کیوں؟ فرمایا مسلمان اپنے اسلحے سے غافل نہیں ہونا۔ حضرت امیر حمزہ سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں؟ وہ کہنے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں۔ بڑے کون ہیں؟ ادب کا جملہ دیکھیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، بس میں کچھ دن پہلے پیدا ہوا ہوں۔ ادب یہ ہوتا ہے، احترام یہ ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا نام ہے حضرت عائشہ، سب سے لاڈلی بیوی ہے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہنے لگے امی عائشہ کہاں ہیں آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ امی عائشہ ہے کون؟ ابا جی مجھے آپ نے امی کہا۔ ہائے ہائے ہائے، ادب بھی دیکھیں، نسبت بھی دیکھیں۔ فرمانے لگے عائشہ بظاہر تو میری بیٹی ہے، لیکن حقیقت میں تو میری ہی ماں ہے۔ ہاں جی اللہ نے جو کہا ہے کہ جو حضور کی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، اللہ نے جو کہا ہے، رب نے جو کہہ دیا ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی، تو ابو بکر صدیق بیٹی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی ماں کہہ رہے ہیں، امی کہہ رہے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے کہ وہ صحابہ جنہوں نے حضور کی عشق میں، حضور کی محبت میں انتہا کر دی، کسی شخص نے نا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بات کی تو حضور ناراض ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تم ابو بکر صدیق کے بارے میں بات کرتے ہو؟ جب مجھے سارے ٹھکرا رہے تھے نا، میرے نبی ہونے کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، جب کفار مکہ میرے خلاف تلواریں لیے ہوئے تھے، ہاں جی دین کی وجہ سے، اس وقت ابو بکر صدیق اپنے ایسے بازو میرے لیے کھولے ہوئے تھے۔ اس وقت ابو بکر صدیق مکے کے چوک پہ، ہاں جی لوگوں سے لاتے مکھے جوتے ڈنڈے کھا رہے تھے، کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ جب قریشی ہاشمی میرے خاندان والے مجھے ٹھکرا رہے تھے، ابو بکر اس وقت دین کے لیے مار کھا رہے تھے۔
اللہ نے محبوب کو ان کے یار بھی چن کے دیے ہیں، اللہ نے محبوب کو پہرے دار بھی چن کے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بیویاں بھی چن کر دی ہیں، بیٹیاں بھی۔ کائنات میں ایسی بیٹیاں کسی کی نہیں ہیں جیسی بیٹیاں میرے محبوب کی ہیں۔ جو نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ اللہ فی اصحاب لا تتخذهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ تو فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، ان سے جس نے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا، یعنی ان کا بغض میرا بغض ہے، ان کی محبت میری محبت ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو ایذا نہ پہنچاؤ، جس نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچائی حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے ایذا پہنچائی، جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی اللہ اسے ضرور پکڑے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بس یہ ساری بک بکار ہاں جی جو آیا منہ میں اول فول بک کر میں بری و ذمہ ہو گیا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں خبردار، جس نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچائی مجھے ایذا پہنچائی، جس نے مجھے ایذا پہنچائی اللہ کو ایذا پہنچائی، جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی اللہ اسے پکڑے گا۔ صحابہ جاؤ خرچ کریں آپ اور میں، ہاں جی مال سیم و زر خرچ کریں، ان کے جاؤ خرچ کرنے کے برابر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے ان کو اتنا عزت و مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مدد کی، معاون و مددگار بنے، جنہوں نے حضور کے لیے گھر چھوڑا، اپنی جائیداد چھوڑی، وراثتیں چھوڑی، خاندان چھوڑے، قبیلے چھوڑے، اپنا سب کچھ بیوی بچے چھوڑے، کس کے لیے؟ حضور کے لیے۔ آج 14 صدیوں بعد اگر کوئی صحابہ کے بارے میں بکواس کرے، صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہے، صحابہ کرام کو لعن طعن کرے، بتاؤ کائنات میں اس شخص سے بڑھ کر بھی کوئی بدبخت اور لعنتی ہوگا؟ کائنات میں بڑھ کر اس شخص سے بدبخت کوئی نہیں۔ وہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا پسند ہے؟ حضور بس 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون سی چیزیں پسند ہیں؟ وہ میرا دل چاہتا ہے کہ النظر الیک، آنکھیں تو ابو بکر کی ہوں پر چہرہ آپ کا دیکھیں۔ ہاں جی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے۔ والجلوس بین یدیک، وہ کہتے ہیں کہ حضور محفل آپ کی ہو بیٹھا میں رہوں، مال میرا ہو خرچ آپ پر کروں، والمال بین یدیک، آپ کی محفل میں اٹھوں ہی نہ بس دیکھتا رہوں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا نا وہ صحابہ ہیں، انہوں نے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر لیا، اور جس نے ان کو دیکھا جنہوں نے حضور کو دیکھا انہوں نے بھی اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر لیا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر میرے بعد والوں کا زمانہ، پھر میرے بعد والوں کا، پھر ان کے بعد والوں کا، یعنی میرے صحابہ کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حاجی تابعین کا بھی تابعین کا بھی زمانہ بہترین زمانہ ہے، بہترین زمانہ میرا اور میرے صحابہ کا زمانہ، سمجھ رہے ہیں؟ میرا اور میرے صحابہ کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں نا حضور بہت غیرت مند ہیں۔ حضور نے ویسے فرمایا ہاں جی اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے، اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے،
پھر پوری کائنات میں سب سے بڑا غیرت مند حضور کہتے ہیں میں ہوں. تو پھر میرے صحابہ ہیں، صحابہ بڑے غیرت مند ہیں. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک جملہ بھی سننا برداشت نہیں کرتے تھے. ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابو عبیدہ ابن جراح، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، باپ باتیں کر رہا تھا، حضور کے بارے میں بک بک کرنے لگا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا باپ حضور کے بارے میں نہ آئے بادشاہ ادھر ادھر. ابو عبیدہ کو غصہ آیا، برداشت نہیں ہوا، میرے نبی کی توہین کر رہا ہے، میرے نبی کے بارے میں ایسے بول رہا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. بولو سبحان اللہ. حیران نہیں ہونا بھائی ساجد نواز یہ کیا بات ہوگی، اس نے باپ کو قتل کر دیا، تم کہتے ہو بولو سبحان اللہ. میں اس لیے کہتا ہوں سبحان اللہ کہ صحابہ کے عشق کی آپ انتہا دیکھیں. ہاں جی، کیسا عشق تھا اپنے نبی سے. سگا باپ بھی نبی کی توہین کرے تو کہتے ہیں تو باپ ضرور ہے لیکن گستاخ بن کر تجھے بھی جینے کا حق نہیں ہے. باپ بھی گستاخ ہو تو اس کو بھی زندہ رہنے کا حق. رشتہ داریاں نبھاتے پھر رہے ہو، ہاں جی برادریاں نبھاتے پھر رہے ہو. سگا باپ تھا، اچھا قتل کر دیا، پھر قتل کر دیا، اس کے بعد سر کاٹا. مشکات میرے پاس موجود ہے، مستند کتاب کا حوالہ ہے. سر کاٹ کے نا بارگاہ رسالت میں لے آئے. بولو سبحان اللہ. سر کاٹ کے کس کا؟ ہوئے ہوئے پریشان تو نہیں ہو گئے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تم نے کیا سمجھے صحابہ کون ہے؟ تمہیں کیا پتہ ہے بدر میں حضرت مولا علی کے سامنے چچا کھڑا تھا. کون؟ اوے مولا علی نو من ڈالے او کلیجہ تھام کے ساجد نواز کی گل چھوڑو. مولا علی کے سامنے کھڑے چچا. جب مولا علی خود پہن کے آئے تو کہنے لگا یہ خود پہن کے آنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے، علی ابن ابی طالب ہے. کہنے لگا اچھا یہ تو میرا بھتیجا ہے جو میرے مقابلے میں آیا ہے، ٹھیک ہے جو برابر کا ہے. آپ نے فرمایا اپنی زبان کو دے لگام، کوئی چچا نہیں ہے، کوئی بھتیجا نہیں ہے، تو نبی کا دشمن ہے، میں دین کا محافظ ہوں. کون؟ حضور نے پوچھا ابو عبیدہ ایک کیندہ سر کاٹ کے لے آیا ہے. ابو عبیدہ کس کا سر کاٹ کے لے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آیا ہوں. حضور نے فرمایا ابو عبیدہ خیر تے ہے جنے ایک کڑا کام کر کے آیا ہے. ابو عبیدہ خیر تو ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ اپنے باپ کا سر کاٹ دیا. حضور روز آپ کے بارے میں بک بک کرتا تھا، آج حد سے بڑھ گیا تھا، برداشت کوئی نہیں ہوا، آج سر کاٹ کے لے آیا ہوں. نہ سر رہے گا نہ مسئلہ رہے گا، آج میں نے سارے مسئلے کا حل نکال لیا ہے. آئی سمجھ؟ ہاں جی، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کے مقام تک کوئی پہنچا نہیں سکتا. یہ محمد عربی کے صحابہ تھے جنہوں نے ہر طرح کی اسلام کے لیے قربانی دی، اور یہ قربانیاں دے کر انہوں نے اپنے آپ کو کائنات کے لیے آئیڈیل کے طور پر پیش کر دیا ہے.